ہارون صاحب عوام کو نجات دہندہ چاہیے بس ایک بلاول بھٹو زرداری نجات دہندہ تو چاہیے اور یہ بلاول نجات دہندہ ہے اعلان کر ساتھ اس کے اعلان کا کیا ہوتا ہے ساتھ اس کے مولانا فضل الرحمان کھڑے ہیں جنہوں نے کہا کہ پہلے شرح ترقی 6% تھی اب مائنس میں ہے پہلے 5% تھی اب 4% ہے مائنس صرف مولانا کی اپنی معیشت ہوئی ہے اچھا مائنس میں گئی ہے کیش کاؤنٹر بند ہے اچھا وہ 77 کی تحریک ہم نے دیکھی ہے تو اسے پی این اے کے لیڈر کہتے تھے کہ 1970 کی قیمتیں واپس لائیں گے پٹرول کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا دنیا بدل چکی تھی پاکستانی کرنسی بھٹو صاحب نے ڈی ویلیو کر دی تھی وہ بلاول جو کارنامہ جب سنا رہا تھا مجھے بھٹو صاحب کا زمانہ یاد آ رہا تھا بدترین معاشی اعتبار سے پاکستان کا عہد بھٹو کا عہد تھا تو یا اس کا تھا اس سے تو خیر موازنہ کسی زندہ انسان کا ہونا نہیں چاہیے یا خاں کا تو یا پھر زرداری صاحب کا تھا جب آئے بے نظیر کے ادوار میں بھی ترقی نہیں ہوئی تو یہ نجات دہندہ ہے اس کی فوج کہاں ہے اس کے ووٹر کہاں ہیں دیہی سندھ میں مطلب دیہی سندھ کے ووٹروں کی خاطر انہوں نے پورا ملک قربان میں اپنی حمایت قربان کر دی پنجاب سے ان کا صفایا ہوا پچھلے 30-40 برس میں بلوچستان تو جاتا ہے مرکز کے ساتھ ہے وہاں جو تھوڑی بہت حیثیت ختم ہو گئی اب منت سماجت کرتے پھر رہے ہیں وہ ثناء اللہ زہری کو شامل کر لیا ایک آدھ ان کے ساتھی کو شامل کر لیا وہاں سے پختونخوا سے صفایا ہو گیا کس برتے پہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے بھائی کراچی میں حالت یہ ہے کوڑا نہیں اٹھائیں گے فلٹریشن پلانٹ نہیں چلائیں گے پانی نہیں دیں گے پینے کے لیے وہ ہائیڈرینٹ سے لے لو خریدے ٹینکر خریدے ایون ڈیفینس پہ رہنے والے پانی خریدتے ہیں اور غریب جو لوگ ہیں وہ 3-3 4-4 گھر مل کے پانی خریدتے ہیں ملک کا سب سے بڑا جو شہر ہے وہاں لوگ پانی جو ہے وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں احتیاط کے ساتھ پاکستان کے کسی اور شہر اور گاؤں میں اس طرح مسئلہ نہیں ہے پانی کے ہیں مسائل بعض چھوٹے دیہات میں مگر کراچی کے بڑے سوئر ایشوز ہیں جو آپ کا اکنامک انجن ہے وہاں اور کسی کراچی کے شہری کو حیدرآباد کے شہری کو نوکری نہیں مل سکتی وہ گاؤں کا آدمی آئے گا وہ جعلی اس کی ڈومیسائل بنے گا ڈومیسائل جعلی بنائے گا یہ تو آپ کا اور خود دیہی سندھ میں کون سی ترقی ہوئی ہے ان کے وزیر تعلیم نے کہا 1 لاکھ ٹیچر ہمارے ایسے ہیں جو پڑھ لکھ نہیں سکتے اب بول تو اسکولوں میں وہ جاتے ہی نہیں تھر میں بچے بھوک سے مر جاتے ہیں اور وہ کیا چاہیے تھر کو کیا چاہیے صرف پانی اگر یہ وہاں 2-4 لاکھ ایکڑ میں فوارے لگا دیتے ہیں تو اسے 90% پانی بچتا اگر تھر کے دیہات کے لیے کافی ہوتا نا اور جتنی کرپشن سندھ میں ہے اتنی تو ملک میں کہیں نہیں ہے تو وہ عمران خان صاحب کو کرپٹ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کرپشن کر رہے ہیں اور کہنا کیا ہوتا ہے ہم تو فیکچوئل سچویشن دیکھتے ہیں نا یعنی ان کے چیف سیکرٹری نے کہا پرویز خٹک جہانگیر ترین اور خاکوانی صاحب وہاں گئے وہ اس پختونخوا میں ان کی حکومت تھی وہاں نہیں تھی مرکز میں نہیں تھی تو وہ وہاں کے وہ سرکاری افسروں سے ملے ان سے پوچھا کیا حال ہے انہوں نے کہا ہمارا بہت سیدھا ہے نسخہ بہت سمپل ہے 35% ہم پہلے رکھ لیتے ہیں باقی 65% خرچ کرتے ہیں پھر اس میں ٹھیکیدار کا منافع سرکاری افسروں کی رشوت وغیرہ وغیرہ بھائی وہ فارسی میں کہتے تو درون در چکر دی کہ بیرون خانہ آئی گھر میں کون سا کمال دکھایا تھا بھائی اچھا اب انہوں نے کہا بھٹو صاحب کے دور میں روٹی کپڑے اور مکان کا وعدہ پورا کون سا وعدہ پورا ہوا انڈسٹریلائزیشن اپنی نیشنلائزیشن کر کے انڈسٹری ختم کر دی اس وقت ملک میں سرمایہ باہر جانا شروع ہوا انڈسٹری کو تباہ کر تذلیل کی رادر انڈسٹریلسٹوں کے پاسپورٹ چھین لیے پھر ایک تقریب میں ٹی وی کیمروں کے سامنے واپس کیے اپنے ساتھیوں کو ایک کیمپ میں رکھا اور اسے مکر گئے دلائی کیمپوں میں دیکھا ہے آزاد کشمیر میں اور وہ بھٹو صاحب گئے تو وہ رہا ہوئے 50,000 آدمی جیلوں میں تھے جب ذوالفقار علی بھٹو کا اقتدار ختم ہوا تو وہ رہا ہوئے مولانا شمس الرحمان ڈاکٹر نذیر احمد خواجہ رفیق سعد رفیق کے والد ان کو قتل کیا گیا ان کی کوئی تفتیش نہیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا اور ڈاکٹر نذیر کے بارے میں اور چودھری ظہور الہی کو قتل کرنے کی کوشش کی وہ پورا پلان بھٹی صاحب سے میں نے پوچھا تھا انہوں نے کہا مجھے کہا 50% کرنسی کی ویلیو کم کر دی ایک دن میں
کبھی مہنگائی کی اتنی بڑی لہر نہیں اٹھی پاکستان میں جیسی بھٹو صاحب کے زمانے میں اٹھی تھی. اچانک چیزوں کی قیمتیں دوگنی ہو گئی. ٹھیک ہے, صنعتوں میں جھگڑے ہر وقت مزدوروں کے. بھائی مزدوروں کے حقوق کا دفاع کرنا تو اچھی بات ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر فیکٹری چل ہی نہیں رہی تو پھر کیا؟ تو معاشی ترقی تو ہمارے ہاں دیکھیے نا, کبھی کوئی جامع ماڈل بنا ہی نہیں. شروع میں پاکستانی انٹرپرینور نے اپنی ہمت سے ملک چلا لیا اور اس وقت کچھ ترقی ہوئی. ایوب خان کے, ضیاء الحق کے, مشرف کے زمانے میں امریکہ سے ڈالر آتے رہے اور ترجیحات تو ہمارے پاس دو چیزیں نہیں تھیں. ایک, کبھی ایک جامع منصوبہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور ترجیحات واضح نہیں تھے. جامع منصوبے بھی نہیں تھے. یہ نمبر 1 یہ کام ہونا چاہیے. نمبر 1 تو وہ کام ہونا چاہیے, وہ انڈسٹری لگنی چاہیے جس سے جابز پیدا ہوں. درست بات ہے. جس سے تعلیمی ادارے بھی اس طرح, یہ بی اے ایم اے کی ڈگریاں لے کے لوگ پھر رہے ہیں. میں یونیورسٹیوں کے پروفیسروں سے حتیٰ کے بعد وائس چانسلروں سے ملا ہوں, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہیں پتا ان کو دنیا کا. بھائی آپ وہ 10 ادارے نہرو نے بنائے تھے ٹیکنیکل, جن سے الٹیمیٹلی انہیں فائدہ ہوا. ٹرینڈ ورکر چاہیے انڈسٹری کے لیے, انجینئر چاہیے, سائنسدان چاہیے. ٹرینڈ ورکر کے 2 ادارے تھے. ایک فوجی ادارہ تھا, وہاں ایک صاحب ٹھیک کام کر رہے تھے, نیم فوجی تھا, فوج نے اس کے لیے سرمایہ مہیا کیا تھا, کرنل مشتبہ, وہ بھی چلے گئے. انہوں نے ہزاروں آرکیٹیکٹ پیدا کر دیے. میٹر کے پاس آدمی کو آرکیٹیکٹ بنا دیتے تھے. انہوں نے ٹھیکیداروں کو تیار کیا, ان کی وہ بڑھائی, صلاحیت کار بڑھائی, کنسٹرکشن کے ریٹ گر گئے رابرٹ منڈی اسلام آباد میں. اچھا, ذوالفقار چیمہ صاحب ٹریننگ دے رہے تھے, انہوں نے کہا میرے بھائی نون لیگ کے ایم ہے, مناسب نہیں ہے میرا, تو خان صاحب نے فوراً ان کا استعفیٰ قبول کر لیا. میں تو حیرت ہے, ایسے آدمی کو کوئی جاننے دیتا ہے جس آدمی کی پرفارمنس سول سروس میں اتنی اچھی رہی ہو. اچھا, اب ان کی والدہ محترمہ کے دور میں, اب وہ دنیا سے چلی گئیں, بے گناہ وہ ماری گئیں, ظاہر ہے اس کا تو ملال کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ان کے دور میں یہ بجلی گھر لگے تھے, پھر بن نواز شریف نے اس کی پیروی کی. وہ ایسے نرخوں پہ معاہدے کیے کہ پاکستان کی معیشت کو یرغمال ہی رکھ دیا, اور ایوری باڈی نوز کہ اس سے بے پناہ پیسہ بنایا گیا. فرانس میں جو جائیداد ہے, جو برطانیہ میں جائیداد ہے, جو سرے مال ہے, وہ جو سوئٹزرلینڈ میں پیسے پڑے ہوئے تھے, وہ سب کہاں سے آئے تھے؟ کہتے ہیں ہم لوگوں کو ملازمتیں دیتے ہیں. ملازمتیں یہ دیتے ہیں کہ پی اے والوں کی تنخواہیں 2-3 گنا بڑھا دی تھی. ہاں جی, وہ 40 ارب روپے اس پہ ہمارے جاتے ہیں. چلیے ہارون صاحب, کیا کام کیا کیا ہے؟ تھر کے لیے جو گندم ہے وہ یہ کھا جاتے ہیں, ان کو نہیں دیتے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, چلیے یہ سب باتیں آپ کی قابل قبول ہیں, تسلیم کی جا سکتی, واقعی ایسا ہوا. مگر یہ تو ماننا پڑے گا کہ عوام قدر پیپلز پارٹی کے اندر ہے. ان کی والدہ واپس آئیں عوام کے لیے, وطن کے لیے. بلاول بھٹو کہتے ہیں ان کو جان کا خطرہ تھا, مشرف کا دور تھا, ان کو آفر کی. اقتدار کے لیے واپس آئیں نا, اقتدار کے لیے کیا لنگے نہیں لڑتے رہے, مرتے نہیں رہے, بیٹے باپ کے خلاف بغاوت نہیں کرتے رہے. یہ عوام کی محبت نہیں تھی. عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ دولت سمیٹی. بلاول ہاؤس کے گرد الزام ہے جس کا یہ جواب نہیں دیتے کہ 22 مکان جو ہیں, وہ کون تھا؟ عزیر بلوچ, اس کے ذریعے خریدے. 30,000 ایکڑ زمین کا الزام لگایا جاتا ہے, وہ خریدے. شوگر ملیں آ گئی. زرداری صاحب کے پاس روپیہ کہاں سے آ گیا تھا کہ شوگر ملیں لگ گئی اتنی بہت ساری؟ وہ ابھی ان کا بلاول کا بھی نام تھا, کتنے کیسز میں ہے, بہت سارے پراپرٹیز کے اندر. پھر یہ کن وعدوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو وعدہ کیا پیپلز پارٹی نے پورا کیا؟ کوئی پورا کیا ہی نہیں کبھی. مطلب چینی آپ بازار سے آج جا کے خریدتے ہیں, مہنگی ضرور ہے, اس زمانے میں راشن کارڈ پہ چینی ملتی تھی, چینی بازار میں نہیں ملتی تھی. بھائی جب آپ نے انڈسٹری ساری سرکار, آج بھی وہ اس کی قیمت ہم چکا رہے ہیں. یہ وہ رہائشی کالونی بن گئی ہے پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم والوں کی, سٹیل مل کے کارکنوں نے دن رات محنت کی. اور وہ تو انہوں نے 1 منٹ بھی نہیں کام کر رہے کئی سال سے, دن رات محنت انہوں نے کون سی کی؟ پھر بھی حکومت اور اس میں اتنی کرپشن کی ان کی والدہ محترمہ کے دور میں, والد صاحب کے دور. اچھا ان کے والد صاحب کے دور میں شہر ترقی کیا تھی؟ عمران خان کو تو کہتے ہیں کم ہے, اس میں تو کرونا بھی ہے نا. میں خان صاحب کو بری ذمہ نہیں قرار دیتا, ان کی بھی کوئی تیاری نہیں تھی, وعدے تھے. یہ بات وہ ٹھیک کہتا ہے.